وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ اس آیتوں کی تعارف میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے اس بات کو بیان فرمایا سورہ آل عمران میں کہ تمہارے درمیان پیغمبر آئے، ان کی وجہ تمہیں ہدایت ملی، نیک اعمال ملے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں اتنی برکتیں عطا فرمائی، ساری دنیا پر غالب کیا، مال و دولت، زمینیں، جائیدادیں سب تمہارے قدموں میں ڈالی، اتنی برکتیں تمہیں مل گئی۔ تو اب ان برکتیں تمہارے ساتھ چالو رہیں، اس کا لائحہ عمل آپ کو دیتے ہیں۔ اس کا لائحہ عمل یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک مضبوط گروہ ایسا ہو جو کہ خیر کی طرف بلائے۔ اس کی میں نے تشریح کر دی کہ نیکی کے فضائل، نیکی کی برکتیں دنیا آخرت میں، نیکی کرنے کی برکتیں اور نیکی کے چھوٹنے کے دنیا آخرت کے نقصانات، برائی کے کرنے کے دنیا آخرت کے نقصانات، برائی کے چھوڑنے کے دنیا آخرت کے فوائد۔ ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، نبوت کا تعارف، آخرت کا تعارف، ان باتوں کو بیان کرنا، یہ یدعون الی الخیر ہے۔ مضبوط جماعت ہو، یہ ایسے علماء کاملین کی جماعت ہو جو اس کو کر رہی ہو۔ عام آدمی بھی کر سکتے ہیں، پڑھا بھی کر سکتے ہیں، موٹی موٹی بات بزرگوں سے سنی ہو، کتابیں ان کو مل گئی ہیں، اس کو کہے، اس سے تجاوز نہ کرے، آگے پیچھے نہ ہو، اپنی طرف سے نہ لگائے اس میں، تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یدعون الی الخیر کی محنت ہو، اس سے معاشرے میں استعداد پیدا ہو کہ اب ان کو نیکی کا آپ کہیں گے نیکی کرو تو یہ کریں گے۔ تو اس کے بارے میں نے ایک مثال دی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ 4 بجے ہو اور فلائٹ سے آدمی رہ گیا ہو، نہیں ہوتا نا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ پرچہ جو ہے تو 9 بجے ہو بچوں کا اور وہاں پہنچائے ہوئے نہ ہوں یا وہ جاگے ہوئے نہ ہوں، یعنی لیکن اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نماز کے نہیں جاگتا ہے۔ ایک دفعہ میں ہاسٹل کا وارڈن تھا، یا ہاسٹل نمبر 3 ہے، اس کو ہاسٹل نمبر 3 کہتے ہیں، اب شاہ ولی اللہ ہاسٹل کہتے ہیں۔ رات کو کوئی 3 بجے شور ہو گیا۔ جب شور ہو گیا تو میں اٹھا، یا اللہ خیر ہے، 3 بجے شور نے کیا کر دیا، کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ باہر نکلا، سارے لڑکے جاگے ہوئے ہیں، کیا بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا سر ٹور کی بس جا رہی ہے، ٹور کی بس جا رہی ہے، 4 بجے جا رہی ہے اور سارے ہم جاگے ہوئے اس کے لیے۔ تو میں نے کہا ماشاء اللہ، کبھی صبح کی نماز کے لیے بھی جاگے ہو ایسے، کبھی صبح کی نماز کے لیے جاگے، لیکن اب تم اس کو فکر ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فکر ہے، لہٰذا اس کے لیے سارے کھڑے ہو جانے۔ تو یامرون بالمعروف جو ہے تو وہ حکومت تو ساری مملکت میں نیکی کو عام کرنے کے لیے حکم کرے، اور یہ اس کی لازمی فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، کسی بستی کے سارے لوگ تراویح چھوڑتے ہیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کے ذمہ ہے کہ ان کا لشکر چڑھا کر ان کے ساتھ جنگ کرے، سب کو گرفتار کر کے لے کر آئے، جیل میں ڈالے، یعنی پھر اسے کہے تراویح کوئے اور بکوئے، تراویح جب وہ کوئے بکوئے کہ تراویح کی جماعت کرو گے کہ نہیں کرو گے، اور جب وہ کہے کہ آپ کریں گے پھر چند دن نگرانی کرے، پھر چھوڑے ان کو، کیا حکومت کے فرائض میں سے۔ یعنی سچ بات ہے، یہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں یعنی تو ان میں سے کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو روکنے والے محکمے کی نگرانی میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے مرید مختلف محکموں میں افسر ہیں، مختلف پوزیشنوں پر ہیں، جو تکالیف ان کو پیش آتی ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ ایک فوڈ کا ڈائریکٹر ہے مرید میرا، اس نے کہا کہ میں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں یہ چھاپہ مارنے کے لیے جاؤں گا تو میں اپنی مرضی کا آدمی لوں گا، پولیس میں لوں گا، میں اپنی مرضی کا آدمی لوں گا، کیونکہ میں چھاپہ مارنے کے لیے جا رہا ہوں، آگے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کو صورت دے رہے ہوتے ہیں، میرے لیے رکاوٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آگے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پتہ نہیں کہ 6 کروڑ کا ہے کتنے کا کارخانہ پکڑا ہے۔ کیسا کارخانہ؟ کہا کہ گڑ کا کارخانہ ہے، جون کے مہینے میں گڑ بنا رہے ہیں، جب گندہ ہوتے ہی نہیں۔ پولیس کا ایک جو ہے تو جرائم میں وہ ڈسمس کیا ہوا آدمی ہے، اور اس نے گڑ کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جمع کی ہیں، کیا کیمیکل، کیا گندگیاں جمع کر کے گڑ بنا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کا میں نے 6 لاکھ کا گڑ پکڑا، اور اس کو میں نے
سپورٹ کیا، وہ ضبط ہوا گیا، اتنی رکاوٹیں میرے لیے آئیں کہ اوپر کے افسر نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ ڈیل کر لے. کہتے میں نے نہیں کی. تو اس نے کہا اس کو دفع کرو، کسی دوسری جگہ تبدیل کرو. تو کہتے ہیں جو میرے امیڈیٹ افسر تھا تو اس کو کچھ خدا کا خوف تھا کہ ایک نیک آدمی ہے، نیکی کو عام کرنے کی کوشش کر. اس نے مجھے تبدیل تو نہیں کیا، لیکن اوپر والے افسر نے اچھا خاصا میں تنگ کیا. کہتے میں بھی اتنا قبل قدم جمایا رہا یہاں تک کہ 6 لاکھ اس کے ضبط ہوئے اور اس پر مقدمہ چل رہا. تو جو محکمے حکومتوں کا تو یہ حال ہے کہ جو محکمے جن برائیوں کو روکنے کے لیے ہیں اس کی تنخواہ تو کہتے ہیں تو ہمیں تو شکرانہ مل رہی ہے. اب ان محکموں میں ان مجرموں کو صورتکاری دینا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے ساتھی نے کہا کہ شکر ہے اللہ پاک نے تعلیم و طلب کی نوکری دی تھی کہ حرام کر کوئی حرام کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح پڑھانا کر لیا جی. علی خان صاحب والا ہمارے سیاست ہوتا تھا تو وہ کبھی کبھی ہمیں میٹنگ کرتا تھا، وی دی ملاز آف ایجوکیشن فیلڈ جی، وی دی ملاز آف ایجوکیشن فیلڈ جی، کہ ہم تعلیم کے ملا سے جی. تو شکر ہے اللہ کا کہ حلال روزی کے اللہ نے راستہ دیا ہے اور حرام سے بچنے سے بھی کہ اگر دیانتداری سے پڑھائے آدمی تو، اور پھر ایسا محکمہ ہے اگر نہ پڑھائے تو مجبور ہوتے ہیں پڑھانے پر آدمی، طلبا کہاں چھوڑتے آدمی کو، مجبور ہوتے ہیں. تو یہ نہی عن المنکر حکومت کے ذمہ سطح پر واجب ہے. باقی جس آدمی کی جتنا اس کا بس ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اتنا نہی عن المنکر جو ہے تو وہ امر بالمعروف اس کے ذمہ ہے. جتنا آدمی کے ہے، اس کا گھر ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کا قوم قبیلہ ہے جس کا یہ بڑا ہے ہاں جی، اور اس کا علاقہ ہے جس علاقے میں اس کی بات چلتی ہے، تو ان سب جگہوں پر امر بالمعروف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور امر بالمعروف کے بارے میں تو سب نے اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. جو نیکی نہیں عام ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے باپ نے اپنے گھر کے بارے میں اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے. ٹچ موبائل لا کر سب کو دے دیے ہیں، سب مصروف ہیں، خود بھی مصروف ہے، وہ بھی مصروف ہے. تو وہ کیا روکے گا؟ ایک آدمی میرے پاس آ گیا، پلندہ اتنا بڑا، 25 سال کا بیٹا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب اس کا دل کا مریض ہے اور اتنے ٹیسٹ ہم نے کرائے، اتنے ڈاکٹروں کے پاس پھر اب کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دم کے لیے آ جائیں. ٹیسٹ بھی میں لایا کہ اب ڈاکٹر نے دیکھ لیں گے. میں نے کہا یہ ٹیسٹوں کو تو وہاں چھوڑ دو، لوگوں نے فیسیں لے کر ان کو دیکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ دم میں کر لوں گا، اللہ کا کلام ہے، کوئی فائدہ ضرور کرتا ہے. میں آپ سے سوال اس لڑکے سے میں سوال کرتا ہوں، ٹچ موبائل کتنا استعمال کرتے ہو؟ ڈاکٹر نہیں بولتے 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی 8 گھنٹے رات کو ٹچ موبائل پر ہوتا ہے. دن کو کیا کرتے ہو کہ دن کو میری نوکری، دن کو نوکر. تو میں نے کہا ان سب ڈاکٹروں نے تو طبیعت بری بوسا بھی ہے، میں نے کہا دے ٹول د لگانو 10 سوال تر نکڑے ہو، دے د لگانو 10 سوال تر نکڑے ہو. کہ ان بغیرتوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا جتنے ٹیسٹ تمہارے کرائے، اتنا پیسہ تم سے کمایا کہ 10 سوال نہ دکھڑ رہی جاج. میں کہ برخودار آپ 8 ساری رات جاگ رہے ہیں موبائل پر اور دن کو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ 25 سال کی عمر میں ہیں، آپ کا دل 2 سال 3 سال انتہائی 5 سال مقابلہ کرے گا. ہر ایک آدمی کے بدن میں کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، بیماری اور اسٹریس اس پر آتا ہے. کسی کا دل، کسی کے پھیپھڑے، کسی کے پٹھے، کسی کے جوڑ، کسی کا دماغ، کسی کے گردے. یہ ہوتا ہے کہ ایوری باڈی، ہر ایک آدمی کا اسٹرکچر ہے نا، ایوری باڈی ان اسٹرکچر از ہیونگ سم ویک پوائنٹ اینڈ دس ویک پوائنٹ از آلویز افیکٹڈ بائی ڈیزیز اینڈ بائی اسٹریس. کہ ہر آدمی کے بدن میں کہ اس کا ویک پوائنٹ دل ہے، اس کے دل پر آئے گا، یہ 5 سال مقابلہ کرے گا. جی صاحب میں آپ کو بتا دوں ہارٹ اٹیک اس کو ہوگا، تو اس لیے سارے پلندے کو دور پھینکو، اس کا علاج یہ ہے دم میں کر لیتا ہوں. چلو السلام علیکم. ایک دوسرا پورا خاندان آ کہ ماں باپ لڑکے کو لے کر آئے ہوئے ہیں کہ جی انجینئر ہے اور جاب ابھی تک نہیں ہوا ہے اور یہ جو ہے تو اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، ہم نے بہت ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹر نے پھر ٹھیک نہیں ہو رہا. فلاں آدمی کے پاس گئے تھے، ہمیں اس نے کہا کہ اس پر جادو کا اثر ہے.
اور میں نے کون سا ان کو فلاں آدمی اچھا اس کا جادو کا اثر ہے، کہتے جادو میں توڑوں گا اور پھر یہ ٹھیک ہوگا. تو یہ عمل والے آدمی کے پاس گئے تھے، اس نے بعض اجازتیں دم کی مجھ سے بھی لی ہوئی اس نے. تو خیر اسے میں نے کہا کہ برخوردار آپ ٹچ موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی حال. تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا، اس عامل کو میں نے کہا کہ ہر کسی کو جادو ہے تم پر جن بیٹھو نہ کہا کرو، یہ سوال ہی پوچھا کرو، کیونکہ بڑا جن آج کل ایک بڑا جن آیا ہوا ہے جس کو اپنے پیسوں پر خریدا ہوا ہے اور خرید کر اپنے جیب پر ڈالا ہوا، اپنی قبر پر سوار کیا ہوا ہے، یہ پوچھا کرو. تو اس کے ماں باپ سے میں نے کہا کہ لڑکے کا اعصابی نظام دماغی کمزوری سے اس میں ہے، اس پر سٹریس کا اثر یہاں آیا ہوا ہے. ابھی جوان ہے، 26-27 سال کا ہے، 3-4 سال انتہائی 5 سال اس کا عذاب مقابلہ کریں گے، پھر یہ کولیپس ہوگا. مرضی باپ کی. تو یہ امر بالمعروف تو ہے تو اظہار کے ذمہ ہے نا جی، سب کے ذمہ ہے. کہیں جاتے آتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی برائی دیکھیں تو ذرا کوشش کر لیا کر اس کو روکنے کی، کوشش کر لیا کر روکنے کی. ایک لطیفہ ہماری یونیورسٹی میں ہوا، ہمارے جغرافی کے پروفیسر صلاح الدین صاحب تھے، ان کے والد صاحب سردیاں گزارنے آتے تھے یہاں، اور پرانے زمانے کے سفید ریش آدمی دیکھتا تھا تو آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ خیری خضر علیہ السلام ملاقات میں ہوئی، اتنے خوبصورت نورانی آدمی تھے. وہ جا رہے تھے نماز کے لیے. ہمارے محلے کی ایک عورت تھی جو کہ یہ اس میں تھی، یہ وہ نہیں ہوتا اس کا انشورنس والا، وہ کون سی کمپنی ہے نام؟ اسٹیٹ لائف. ہاں اسٹیٹ لائف ملازم تھی. وہ گھر سے نکلی، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے دوپٹہ اس کا نہیں ہے سر پر. اور ہمارے علاقے میں جب عورت دوپٹے کے بغیر نکل کر جا رہی ہو تو اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کو گھر سے خامن نے مار پیٹ کر نکالا ہے اور یہ بہت دکھیا ہے، بہت پریشان ہو کر جا رہی. تو ہر ایک آدمی آگے بڑھ کر اس کی مدد کے لیے کہتا ہے کہ بچے ایسے چل دے جو سو بات اسکالش میں. تو حاجی صاحب بھی آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ دوپٹہ تھا لیکن اس نے رسی بنا کر ایسے ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہہ رہا کہ کیسے بات ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی دیہاتی آدمی. تو ایسے انہوں نے کہا کہ اس کو آخر نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو ایک اچھی بات نہ کہہ دوں. تو انہوں نے کہا ہاں جی صاحب فرمائیں. کہا کہ دوپٹہ آپ کے پاس ہے، اس کو کھول کر سر پر بالوں پر ڈال دو تو یہ بہت اچھا ہوگا. پتہ نہیں ان کی کہنے میں کیا تاثیر. اس عورت نے فوراً دوپٹہ کھولا، اپنے پردہ کر کے آگے چلی. تو کہ امر بالمعروف کے لیے کوئی ڈڑا ماری کی ضرورت تو نہیں ہے، پیار محبت سے شفقت سے کہنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ضرور اثر کرے گی. اور جتنی اہم جگہ پر ہو اتنے ہی تمہارے ذمہ داری زیادہ ہے. گھر پہ ہو، محکمے کے سربراہ ہو. ہاں جی، وہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا کیس چل رہا ہے اور اس میں جو ہے تو وہ جس دفتر میں ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ الٹا مخالفت کر، جیسے میں نے آپ کو صورتکاری کر رہے ہیں. ہمارے ایک برخوردار ڈپٹی سیکرٹری تھا، تو ان لوگوں کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے تو ایک مختلف جگہ پر لیٹر بھیج دیں، ایک اس منسٹر کو بھی بھیج دیں، اس محکمے کے منسٹر کو. اس میں ڈپٹی سیکرٹری تھا ہمارا. اسے میں نے کہا برخوردار افسر کو ٹیلی فون کر لو، اور ہمارے پاس لیٹر تو آیا ہوا. اس نے کہا جی آپ کے بارے میں منسٹری میں لیٹر آیا ہوا ہے، اس کا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے بس اتنا اس کو کہہ دو، نہ کوئی سفارش کرو نہ کچھ کرو، اور اس کا آپ نے کیا جواب دیا؟ بس اس نے جا کر ٹیلی فون کیا اور دوسرے دن میں گیا تو افسر صاحب کام رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے؟ ہاں جی بالکل ہو جائے، فکر نہ کریں. ہاں بہت مہربانی. اتنی نیکی کی کوشش کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ معاشروں کو درست کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، بہت بڑا امر اور حکم دیا ہے. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو. پہلے یدعون الخیر، فضا بناؤ اس کی دعوت دے کر، جس کا میں نے تذکرہ کر لیا. پھر اس کے بعد اس کا حکم کرو. اگلے جو پر نہو عن المنکر پر بات کریں گے انشاءاللہ.